जो चीजें मुझे नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन हो गई। जो रास्ते मुझे लगता था मैं इन पर कभी चल नहीं सकूंगी, अल्लाह ताला ने मुझे इतना 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 मजबूत बना दिया कि वो रास्ते आराम से मैंने गुजार लिए। और अब अगर आज मैं देखूं तो इस सारे एक्सपीरियंस को 1 साल तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी खातमल मुरसल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज आई एम शेयरिंग an untold and unshared experience which I had at रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि ये सारा महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मुझे आज पूरा 1 साल हो गया है कि लास्ट ईयर 12 रबीउल अव्वल के दिन आई वॉज इन मदीना एंड दिस इज समथिंग, मेरी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भी पहली दफा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे हाजिरी दे रहे हैं एंड वो फीलिंग्स, वो सारे इमोशंस, इंसान इतनी सारी दुआएं सोच कर जाता है, इंसान इतना सारा कुछ सोच कर जाता है और द मोमेंट आप वहां पहुंचते हैं आपका माइंड इज लाइक ब्लैंक। इतनी खुशी और इतना इंसान अपने आप को गुनहगार महसूस करता है कि मैं इतनी गुनहगार होने के बावजूद भी नबी पाक के रोज़े पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सादत बख्शी। अनटोल्ड और अनशेयर्ड एक्सपीरियंस ये कि लास्ट ईयर मुझे कोई नुस्ख के बारे में नहीं पता था। एक ऐप है जिसके जरिए आप परमिट लेते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी का। सो मुझे उस ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। We had 2 days in मक्का and 4 days in मदीना और उसके बाद मुझे वहां पर जाके पता चलता है कि एक ऐप के थ्रू परमिट मिलेगा एंड देन आप हाजिरी दे सकते हैं। उस ऐप पर परमिट अवेलेबल ही नहीं था बिकॉज काफी रश होता है रबीउल अव्वल में। सो बस अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया एंड समहाउ कांटेक्ट हुआ मेरा नासिर भाई के साथ जो कि मकीन मदीना के नाम से उनका चैनल भी है और वो वहाँ पर हेल्प करते हैं। जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं परमिट एक्सेस करने में। अब समहाउ उनके साथ कांटेक्ट तो हो गया लेकिन दिल ही दिल में एक ये भी डर कि स्कैम ना हो और हाजिरी हो जाए। अब जिस गेट से हम जाते थे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि हमें दूसरी साइड से जाना था जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मैं निकल पड़ी कि आज जो है ना वो मैंने हाजिरी करनी है, मेरी नियत है और अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। नहीं परमिट नहीं है, ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह ताला ना मेरी जरूर हेल्प करेंगे। पूरा दिन तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस रही जब तक मुझे वो एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही मुझे वो उम्मीद की किरण नजर आई उसके बाद आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने हाजिरी करनी है, मैं किसी तरह पहुंचूं, कैसे भी पहुंचूं। जब अल्लाह ताला की तरफ से आपका कहीं नाम लिखा हुआ है ना, जो चीज़ आपके नसीब में है, जो चीज़ आपके मुकद्दर में है, मेरा ये ईमान है कि वो आपको जरूर मिलेगी। वो कैसे भी मिले, आपको रास्ता नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वो आपको मिल जाएगी। सो हुआ ये कि तकरीबन इशा के बाद जो है वो औरतों की ज़ियारत के लिए गेट ओपन होता है। सो आई वॉज देयर और जो है वो इतनी लंबी लाइन, और कभी मैं वो देख रही हूँ, कभी मैं परमिट देख रही हूँ। परमिट मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। हमारी टर्न काफी देर के बाद आनी थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो वहाँ पर फीमेल सिक्योरिटी गार्ड थी, समहाउ उन्होंने हमें पुश किया और वो शायद अल्लाह की तरफ से एक धक्का था या क्या था
وہ ایک معجزہ تھا جو میں نہیں بتا سکتی، جو میں چاہوں بھی تو اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل سکتے. مجھے ماما کو اور آنٹی ہمارے ساتھ تھی، ان کو ایک پش ملا اور ہم ایک ایسی لائن میں چلے گئے جس میں کوئی اور تھا ہی نہیں، اور وہاں سے ڈائریکٹلی ہم گیٹ پر پہنچ گئے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ایک اس طرح سے پلان کی ہوئی تھی، ایک معجزاتی طور پر، کہ ہم پہنچ گئے اور ہم نے نفل پڑھے، دعا پڑھی، الحمدللہ الحمدللہ. اور پہلے یہ کہ میں شاید مجھے ایک دن کے لیے بھی پرمٹ نہ ملتا، اس کے بعد جو میری فیملی باقی تھی، ایسا ہوا کہ سم صرف میرے فون میں تھی اور میرا کانٹیکٹ ہو سکتا تھا ناصر بھائی کے ساتھ. سو I had to go the other day اپنی باقی فیملی کو بھی لے کر، اور میں دوسرے دن بھی گئی. مطلب کہاں ایک دن کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی اور کہاں میں دوسرے دن بھی پہنچ گئی، اور اتنی دیر ہم نے اتنی ساری دعائیں کی، نفل پڑھے. اور 12 ربیع الاول وہاں تھا جب ہم وہاں سے واپس چلے تھے، اور پھر جب یہاں پہنچے تو یہاں بھی 12 ربیع الاول تھا. سو یہ جو لاسٹ ایئر کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس طرح سے منائی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اتنی سعادت نصیب کی، اس نے اتنا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور جیسے ہم گئے تھے، بیٹھے بیٹھے جو ہمارا پلان بنا تھا، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جو میری زندگی چینج ہوئی 180 ڈگری کے اینگل پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا 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 اسٹرانگ بنا دیا. جب میں گئی تھی آئی واز ڈپریسڈ. لائف میں سارے فیزز ایک جیسے نہیں ہوتے، میں بہت ڈپریس تھی. نہیں سمجھ آتا تھا کہ فیوچر کیا ہے، نہیں سمجھ آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں بہت ایکسٹریم قسم کے ڈپریشن میں تھی جب میں گئی تھی. اور جب میں واپس آئی ہوں، مجھے نہیں پتا چلا میری زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو وے میں 180 ڈگری کے اینگل پر ایسے بدل دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جو چیزیں مجھے ناممکن لگتی تھیں وہ ممکن ہو گئیں. جو راستے مجھے لگتا تھا میں ان پر کبھی چل نہیں سکوں گی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا 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 مضبوط بنا دیا کہ وہ راستے آرام سے میں نے گزار لیے. اور اب اگر آج میں دیکھوں تو اس سارے ایکسپیرینس کو ایک سال جو ہے وہ گزر گیا، اور اس سے بہتر کوئی دن نہیں تھا کہ میں اپنی انشیئرڈ انٹولڈ اسٹوری اپنے سب آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی کہ واقعی وہ جگہ نصیب بدلتی ہے، واقعی وہ جگہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے، اور انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ بس اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے چلے جا رہا ہے. اور جب میں پچھلے سال روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھی تھی، میں تب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ حقیقت ہے. انسان کو ایک خواب سا لگتا ہے کہ انسان مطلب کہاں گھر سے اٹھ کے کہاں پہنچ گیا ہے. اور تب بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیے جا رہی تھی کہ اللہ میاں میں اس قابل تھی، میں اس لائق تھی کہ آپ نے مجھے یہ اتنی بڑی زندگی کی سعادت نصیب کی. اور سب کہہ رہے تھے کہ پرمٹ نہیں ہے، روضہ رسول پر انٹری نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. آئی واز ڈٹرمنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں تک پہنچا دیا ہے نا تو وہ آگے بھی پہنچا دے گا. اور شاید وہی ایمان جو اس وقت کا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہ میرا بندہ میرے اوپر اتنا یقین کر رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی مدد کروں. ہر مہینہ، آج کا دن، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور اتنے آپ کو اتنا قریب محسوس ہوتا ہے اپنا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں. ویسے تو وہ ہر جگہ ہی ہمیں سن رہے ہیں، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچنا اور بنا پرمٹ کے، بنا کسی ایپ کے نالج کے، یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب آپ کو سیلف ڈاؤٹس ہونا شروع ہوتے ہیں نا کہ اچھا میں اس قابل ہوں، میں اس لائق ہوں،
اللہ تعالیٰ بھی somehow آپ کو اپنے ہونے کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ پہ اور مضبوط ہو اور آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں. So this was my untold story about the last year I spent in Medina. آج کے دن مکہ اور مدینہ ایسی جگہ ہے نا دنیا میں کہ وہاں سے آپ کا واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا. ابھی بھی سم ٹائمز جب مجھے حالات تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں تو میں یہی تصور کرتی ہوں کہ میں وہاں پر بیٹھی ہوں اور میں دعا مانگ رہی ہوں اور میری دعا ضرور پوری ہوگی. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو میرا دل کیا کہ آج کے دن میں اس پر لائک ویڈیو پوسٹ کروں. دیٹس وائی آئی ایم پوسٹنگ دس ویڈیو. اور ہمیں بظاہر کسی کے لک سے یا اس طرح سے ہم فیل کرتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, اینڈ دیٹ از اے اسٹیریوٹائپ. سو دیٹ از وائی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک کہ میں مطلب کوئی بھی انسان ہے وہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کر سکتا ہے, اینڈ دیر از نتھنگ ہارم ان دیٹ اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے. سو یس, میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بھی 12 ربیع الاول کا دن اور یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سب کے تمام مسئلے حل کرے اور بہت بہت ساری خوشیاں نصیب کرے. سو اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے پازیٹیو. آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خاتم المرسلین دستے